अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर है ना भाई, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। उफ, आज तो इस कैप ये मतलब इस स्टाइल की कैप के जो रंग है मेरे पास ऑलमोस्ट 11 रंग हैं। और अब मैं सोची कि अब ये वाला जो महीना है ये वाली कैप्स, इसको कहते हैं रूसी कैप, रशिया। आई एम फ्रॉम, माई नेम इज पॉलिना पोरिस्कोवा, आई एम फ्रॉम रशिया। KGB एजेंट लग रही हूँ इस वक्त मैं। इस तरह की कैप जो है इस टाइम पे रशिया में मुख्तलिफ जो सिटीज़ है, ऑब्वियसली स्प्लिट जब हुआ तो उसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और इन जगहों पे ये वाली कैप्स इस टाइम पे पहनी जाती है। सो इट्स कॉल्ड द रशियन कैप। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत आए उफ माय गॉड, सर में दर्द हो गई, इतनी भी नहीं इंसान को। मैंने कहा जरा मैच कर रहा था मेरे जैकेट के साथ, तो मैंने कहा ये पहन लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अंदर आ चुके हैं तो अब अंदर आके जिस तरह छतरी बंद करते हैं आप कैप भी उतार देते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल भाई भी बनना था। तो मैंने कहा आज जो है ये कोट नाज़रीन, अब मैं हर कोई कहता है कि जी आप पूरे ड्रेस दिखाया करें, तो ये कोट जो है नाज़रीन ये आप सोचे होंगे कितना पुराना है ये। दिस इज ऑलमोस्ट 18-year-old जैकेट है मेरी, और इसमें मेरे पास दो कलर हैं, एक ये है और एक ब्लैक है। बट लॉन्ग जैकेट्स जो हैं वो हमेशा अच्छी लगती हैं, स्पेशली अगर आपने शलवार कमीज भी पहनी है, आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, तो आप ये ऊपर पहन के जा सकते हैं। लॉन्ग कोट्स जो हैं वो हमारे जो लोकल शलवार कमीज और जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनके साथ भी चला जाता है, एंड ऑफ कोर्स जीन्स और आपकी वेस्टर्न लुक के साथ भी चला जाता है। पर ये जूते भी मेरे काफ़ी माशाल्लाह से अब अगले सीजन ये इनको मैं रिटायर कर दूंगी, क्योंकि जूतों का ये होता है कि जूतों का थोड़ा सा अगर लुक में थोड़ा सा फर्क आए तो वो आपको जो है उसको रिटायर कर देना चाहिए। मतलब या दे दें किसी को या वैसे रख दें किसी जगह पे, कोई आता जाता ले जाए तो ले जाए। सो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल आपको बता दूं, सवाल है किधर वैसे, सवाल इज हियर। सवाल है नाज़रीन के ओलंपिक्स का आगाज कब हुआ। ओलंपिक्स जो है जो दुनिया में होती है उसका आगाज कब हुआ, आपने सन बताना है, कबले मसीह बताना है, ठीक है। यूनानी कबले मसीह यानी ग्रीक जो है कैलेंडर, उसके मुताबिक आपने बताना है कि ओलंपिक्स का आगाज कब हुआ। और मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि एक एयरलाइन में काम करती थी तो ग्रीस जाना हुआ, एथेंस जाना हुआ, तो मैंने वो जगह भी देखी है जहाँ पे फर्स्ट ओलंपिक्स जो है उन्होंने ऑब्वियसली उस जगह को, कदीमी जगह है, उसको बड़ा प्रिजर्व करके रखा है कि फर्स्ट ओलंपिक्स जो है वो वहाँ पे हुई थी। तो इसलिए ये आपको बता दूं कि ग्रीस एथेंस में इसका आगाज़ हुआ था, लेकिन आपने आगाज़ बताना है कि कब हुआ, किस कबले मसीह में हुआ। सो साथ में आज हमारे साथ अफशां तहसीन बाजवा साहबा होंगी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खूब अच्छी अच्छी आज उनसे बातें करेंगे। और आज जो हमारे नई नस्ल है, जो हमारा यूथ है, जो कि आने वाले जो दिन होंगे उनमें दे विल टेक ओवर, और वो जो है पाकिस्तान में जो है आगे जाके तरक्की और खुशहाली के लिए वो सरगर्म होंगे। तो उनके हवाले से और इस वक्त जो एक एजेंडा के थ्रू हमारी जो नई नस्ल है उसको थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बेरारवी का शिकार किया जा रहा है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आज बात करेंगे। और आज आयमा बेग का फनकारी जो है सॉन्ग, उसका आपको वीडियो दिखाएंगे। तो एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्यारी सी गुड़िया बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत और जिंदगी अता फरमाए। थैंक यू। बहुत मशकूर हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ जनाब राजा कामरान साहब का, राजा किवान साहब का, खास तौर पर कैसर तनोली साहब का, और जनाब अपने प्रोड्यूसर साहब का, और खास तौर बेटी आपका तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बार बार याद रखा, बार बार याद रखा। और मेरी आदत है कि मैं जिसको बेटी कहता हूँ उसको बेटी कहता हूँ, जिसको बेटा कहता हूँ उसको बेटा कहता हूँ। ये K2 चैनल के तमाम फर्ज मेरे बेटे और बेटियां हैं, अल्लाह इनके वास्ते अपनी रहमतों के
बरकतों के, करम के, फजल के, एहसान के दरवाजे खुले रखे। आमीन सुम आमीन। भाई साहब थैंक यू सो मच। देखिए नहीं ऐसी कोई, इट वाज अ प्लेजर, हम सबके लिए बाइस फख्र था कि आप तक जो है आपका जो खुशी का दिन है उसमें जो है सबने शिरकत की और आपका भी एक मेमोरेबल जो है यादगार जो है दिन गुजरा। बहुत खुशी हुई, आपको अच्छा लगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इट वाज अ स्मॉल जेस्चर, बट हाँ ये कि बड़ा प्रॉम्प्ट जो है कैसे तनोली ने इसको वो किया, इंसर कामरान की सजेशन थी एंड ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है केक काट रहे थे और वीडियो भी बनी। जी मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। फिर भी नहीं सर, सारे पोते पोतियां हाजिर नहीं थे यहाँ पर जी कुछ इस्लामाबाद गए हुए थे, कुछ पेशावर गए हुए थे, उन्होंने बड़ा अरमान रहा कि हम क्यों न थे। नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है अब तो आपका पता भी लग गया है और हमारी टीम जो है वो अटक में मौजूद है, सरगर्म भी होती है, तो कोई और इवेंट हुआ तो इंशाल्लाह, बल्कि आपको अपने शो में जरूर बुलाने का सोच रहे थे, अगर आपका हो तो हम एक कॉलर्स वाला शो करेंगे, उसके अंदर आपको भी इंशाल्लाह जरूर मदू करेंगे, तो आपने आना जरूर है फिर। बिल्कुल बेटा, इंशाल्लाह आएंगे? हाजिर हो जाऊंगा। आएंगे आप? बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। बस तो फिर ये एक ठीक है हाई साहब, ये एक फॉर्मल इनविटेशन है केटू सर मेरे साथ, जो मैं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे शो करती हूँ, कि आपने सबसे पहले हमारे शो में आना है और फिर 2-3 और जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। बेटा बात यह ना कि ये सब मेरे बेटे बेटियां हैं, जी जी, अल्लाह इनको सेहत और जिंदगी अता फरमाए। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं इनको ऐसे ही प्यार करता हूँ जैसे अपने बेटे और बेटियों से प्यार करता हूँ। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। सो आई साहब उसके बाद क्या किया आपने? केक कटिंग की, केक कैसा था, मजे का था? जी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं जनाब अपने अटक के नुमाइंदे की टीम का, जनाब नसीम हैदर अपना हैदर साहब का, नदीम हैदर साहब का। वो बड़े सोच रहे थे कि मैं कैसे तलाश करूंगा इन्हें मैं। नहीं तो बस मेरे घर के तकरीबन एक फरलांग के फासले पर रहते हैं। नहीं आई साहब आप हमारे बड़े हैं, कोई आपको इतनी दफा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह 91 आपने बहारें देखी, 91 आपने खिजा और साल देखे, दैट्स वंडरफुल। और इसी तरह आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, कोई अच्छा सा पैगाम देंगे जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी नशियात जा रही है। जी मेरा सबसे बड़ा पैगाम तो हमेशा यही होता था और आज भी यही है। जी मेरे कौम के बेटों, मेरी कौम के नौजवानों, माओ बहनों, बेटियों की इज्जत करो, इनका एहतराम करो। इनकी वजह से आप हैं, ये आपकी वजह से नहीं। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। आई साहब बाकी ये कि इसी तरह आप शो में हिस्सा लेते रहें। आज के सवाल का जवाब देंगे, बड़ा अच्छा सवाल है आज का, कि ओलंपिक्स का आगाज कब हुआ, किस जो है कबले मसीह में, यूनानी? जी बेटा ये सच्ची बात है कि मुझे मेरे जहन में नहीं है कब का है कब का नहीं है। ठीक है सही है, आज आप फिर पूरा शो देखिए आई साहब और आपको पता चलेगा कि ये कब हुआ। मेरा एक भाई मैं अर्ज करूंगा कि मेरा एक भाई पिंडी भटिया में रहता है। पिंडी भटिया में रहते हैं? नजीर राव साहब। नजीर राव साहब, खिदमत में और उनकी फैमिली की खिदमत में मेरा बहुत सलाम। और जिन जिन हजरात ने मुझे फोन पर मुबारकबाद दी, मैं उन तमाम हजरात का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। ओह दैट्स वंडरफुल। आपका पैगाम पहुंच गया। पिंडी भटिया में कौन थे? नजीर राव साहब। नजीर राव साहब, अस्सलाम वालेकुम, उनकी पूरी फैमिली को हाजी असगर साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वो मेरी फुफ्फी के बेटे भी हैं और मेरे बच्चों के मामू भी हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। हाई साहब इसी तरह खुश रहें और शो में हिस्सा लेते रहें और इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। हाजी असगर साहब हमारे साथ अटक से थे, वेरी वो कहते हैं हमारे सबसे कहते हैं ना बुजुर्ग हमारे जो कॉलर है उनमें उनका शुमार होता है। और अब नाज़रीन आ जाते हैं कैप की तरफ। कैप में दोबारा से पहनने मैंने जो हेयर स्टाइल है ना उसकी वजह से ये हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? नाज़रीन सुबह मम्मी कह रही भी देर तो नहीं होगी, मैंने कहा नहीं मामा, इतने मजे से हीटर चल रहा था, लेटी थी, मेरा दिल चाह था मैं भी कहूँ मम्मी आप जाके प्रोग्राम कर ले, मैं जरा लेट जाऊं। और बाकी दार भाईजान को मेरा खास सलाम, और प्यारी सी सोनिया, अजीज एंड दिलावर को भी मेरा खास सलाम। नाज़रीन ऑन दिस नोट जल्दी से जाते हुए बता दूं आज क्योंकि सर्दी बढ़ गई है, आज आपको चिकन कॉर्न सूप मेरे स्टाइल से मैं आपको बनाना बताऊंगी। आपने रेगुलर वाला तो खाया है जो एक पर्टिकुलर होता है जिसमें कॉर्न होता है, ऑब्वियसली चिकन कॉर्न सूप है, और लेकिन इसको जरा ट्विस्ट देंगे आज, इसमें जरा ट्विस्ट मारेंगे ट्विस्ट की तरह, ताकि ये जरा मुख्तलिफ जो है साउंड तो नहीं टेस्ट करेगा। तो आज आपने जरूर देखना है। ये बहुत सारे लोगों ने सूप की फरमाइश की थी, तो अब मुझे याद नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने की थी। अगर वो देख रहे हैं तो आप कॉल करके बता सकते हैं, बिकॉज पुराना जो लिखने वाला पैड था वो अभी जो है रखा हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तो अगर जिसने भी किया था वो कॉल करके बता सकते हैं, उनका नाम मैं फौरन से भेजकर लिख दूंगी। सो ऑन दिस नोट एक क्विक सा वक्फा है, वक्फे के बाद मैं आपसे मिलूंगी। आज जबरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप ट्विस्ट वाले स्टाइल में आज मैं आपको। नाज़रीन वापस आ चुके हैं, एंड इसके अनमोल मुझे देख रहा है गौर से। ब्रास्तोका स्त्रास्तोका सिंकोला ब्रास्तोका इस्ताकोलिया। My name is Paulina Poriskova. अजीब इसके अंदर कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, सोचे कान पे लगे हुए भी नहीं है, और मेरे जो प्रोड्यूसर है वो खामोश बैठे हुए। स्ट्रोकिया ब्रास्टोक, बेचारा रहमत कह रहा है पता नहीं क्या रशियन में गालियां दे रहे हैं मुझे, अनमोल भी कह रहा होगा आज निकालेगा उसके अंदर उसकी ट्रांसलेशन। नाउ वी आर मेकिंग सूप, और सूप इज वेरी वेरी गोइंग टू बी ब्रास्तोकिया। आज बड़ा जबरदस्त सूप बन रहा है ना जी। अब मैंने बंद गोभी और काट ली है, और मेरी टीम ने कहा खुदा के लिए इसमें खीरे ना डाल देना, नहीं डाल रहे इसमें खीरे, बिल्कुल नहीं डाल रहे। सोचे मैं इससे लिखने की कोशिश करूं। ओके, चिकन कॉर्न सूप विद अ ट्विस्ट। एक कॉल है हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चिकन कॉर्न सूप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सायरा बात कर रही हूँ। सायरा कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कैसी हैं सायरा? जी ठीक, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। जी पिछले 2 दिन से भी ट्राई करती रही हूँ, नहीं मिला। आज जुम्मे के जुम्मे आपसे बात हो जाती है। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं? सब खैरियत है? जी सब ठीक। कल बेटी को हॉस्पिटल लेके गई हुई थी, रास्ते में मिलाती रही हूँ नंबर, लेकिन नहीं मिला। वो खैरियत क्या हुआ? जी मेरी बेटी बीमार है, उसे थोड़ा दिमाग कमजोर है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती। ओ हो, मेरी तरफ से बहुत दुआएं, अल्लाह ताला उसको शिफा दे और आपकी जो परेशानी है उसको बिल्कुल कम कर दे। जी तो सब देखने वालों सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह उसे सेहत दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, डोंट वरी, अल्लाह ताला से देंगे। ये थोड़े इम्तिहान होते हैं जिंदगी में, ये आ जाते हैं लेकिन ये खत्म भी हो जाते हैं। जरा मुश्किल वक्त जो होता है ना सायरा, वो इंसान को ज्यादा लगता है। जी आजमाइश अल्लाह की तरफ से बस। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला उसको जल्द जो है सेहतयाब करे। तो आज के सवाल का जवाब देंगी? नहीं, इसका मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। आपका कोई आपकी कोई फरमाइश है? फरमाइश अल्लाह का शुक्र है आप सारी पूरी कर देती हैं। हाँ, एक और फरमाइश थी कि जुम्मे के दिन आप नात लगा दिया करें। ओके ठीक है, इंशाल्लाह नात सुनवा दिया करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब भी टीवी पे पहले नाते लगा करती थी, अब वो भी नहीं लगती। नहीं लगती है, अभी भी लगती हैं वो शायद। आप देखो ना अब हमारे पास चैनल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं ना, तो चैनल्स जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जिस वक्त आप किसी और चैनल पे होते हैं तो शायद वो चीज गुजर जाती है, लेकिन आती जरूर है। मैं तो बहुत दफा एक चैनल नहीं देखती, सर्फिंग करती हूँ, तो उसमें बहुत दफा माशाल्लाह से अभी भी आती हैं। जी होती हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह पहले दौर में हुआ करती थी। अब पहले दौर में बहुत कुछ होता था जो अब नहीं होता, देख लेना।
یہ صحیح تو کہہ دور جو ہے بدلتے ہیں, پھر اس کے ساتھ انسان کو تھوڑا سا کیا کہے ہلکا پھلکا ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اپنا پرانا دور یاد آ جاتا ہے, بچپن یاد آتا ہے, جی اچھا لگتا ہے. بالکل بالکل بالکل. جی جی. تو اچھا ایک اور فرمائش تھی جی گانے کی, کیا غزل ہے ایک, یہ سوچ کر کے غم کے خریدار آ گئے. کیا کوئی کس کی غزل ہے یہ سلمہ آغا کی غزل ہے. اوکے سلمہ آغا. یہ سوچ ہاں کر ویسے بڑا کے- اچھا آپ نے یاد دلایا کہ سلمہ آغا جی نے پاکستان میں بھی بڑی زبردست غزلیں گائی ہیں اکراس دا بارڈر جانے سے پہلے, تو انشاءاللہ ضرور لگائیں گے آپ کے لیے ضرور. جی آپ نور جہان, میڈم نور جہان کے تو لگاتے رہتے ہیں. جی جی میں نے کہا تھا فرمائش کروں گی ان کی. نہیں ان کے بھی لگائیں گے, بلکہ اب نا اقبال بانو جی کے بھی, فریدہ خانم جو ہے ہماری ساری لیجنڈری گلوکار آئے ہیں, ان سب کے, روشن آرا بیگم کے بھی لگائیں گے اب. جی جی صحیح. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ ٹھیک ہے, جی. انشاءاللہ. چلیں تھینک اللہ یو. آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. بہت اللہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اور اسی طرح خوش رہیں اور امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین ان سے بات کرتے کرتے میں نے ہینڈ واش کر لیا. اب آپ کو جلدی سے چکن کارن سوپ مائی اسٹائل آپ کو بتانے جا رہی ہوں میں. اس میں چکن کو آپ نے بوائل کرنا ہے, بوائل کر کے جو اس کا سٹاک ہے یعنی اس کا جو سوپ ہے وہ آپ نے اس طرح اس کسی بھی بول میں سیو کر کے رکھ لیں. چکن آپ نے نکال کے اس طریقے سے شریڈ کر لی, یعنی اس کو باریک وہ کر لیا, ریشے بنا لیے اس کے. اس سوپ میں ڈلے گا ایک 2 سے 3 باریک کٹے ہوئے لہسن کے جوے ڈلیں گے, اور حسب ذائقہ نمک ڈلے گا, کوٹی ہوئی لال مرچ پنچ برابر صرف فلیور کے لیے, کالی مرچ پسی ہوئی یا کٹی ہوئی اینی آف دا ٹو. اس میں ہم کوکنگ کے دوران بھی تھوڑا سا اس کو سیزن کریں گے ٹیسٹ لانے کے لیے, چلی سوس, سویا سوس, اور ساتھ میں ونیگر یعنی سرکے کے اندر باریک ہری مرچیں کٹی ہوئی ہیں. پھر آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ سرو کریں گے تو ٹیبل کے اوپر آپ نے یہ تینوں جو ساسز ہیں یہ رکھنے ہیں, تاکہ کسی کا دل چاہتا ہے زیادہ کھانے کو, کسی کو تھوڑا سا اس کو اسپائسی کرنے کو, تو سویا سوس, چلی سوس اور سرکے میں یہ ڈپ کی ہوئی جو ہری مرچیں یہ آپ نے علیحدہ سے بھی سرو کرنی ہے. لیکن کوکنگ کے دوران بھی میں اس میں شامل کروں گی فار ٹیسٹ, تاکہ اگر ایک دم سے کوئی کھائے تو ماشاءاللہ سے. اب اس میں میں یہ جو چکن سٹاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال رہی ہوں, بلکہ نہیں ناظرین سوری غلطی ہوئی ہے تھوڑی سی, یہ مائی اسٹائل میں تھوڑا میں نے اس کو واپس ڈال رہی ہوں میں اسی بول میں. ہم تھوڑا سا 1 ٹی اسپون آئل ڈالیں گے, 1 ٹی اسپون صرف, اور اس میں جو یہ لہسن کے جوے ہیں نا اس کو روسٹ کریں گے تھوڑا سا, یعنی کہ تیل از ہیئر, او واو ہے ناظرین تیل ہے, 1 ٹیبل اسپون صرف ڈالیں گے, جو کہ ناظرین 1 ٹیبل اسپون ہی ہے اس میں. واو. اور یہ جو لہسن کے جوے 3 سے 4 لہسن کے جوے جو ہے یہ ہم نے اس میں روسٹ کرنے ہیں, کچے نہیں ڈالنے, روسٹ کر کے جو اس کا فلیور آئے گا نا وہ مختلف آئے گا. یہ ہم نے اس میں روسٹ کرنے ہیں, یعنی تھوڑا سا یہ گولڈن ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے یہ چکن سٹاک یعنی چکن کا سوپ ہے یہ اس میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو بتا دوں اس میں ہم بند گوبھی ڈالیں گے, دیٹ از دا ٹوسٹ. بند گوبھی باریک چاپ کی ہوئی یہ ڈالیں گے, 3 عدد ابلے ہوئے انڈے, ان کو باریک چاپ کر کے مطلب اس کو چھوٹا چھوٹا جس طرح ہوتا ہے نا وہ کر کے اس میں شامل کریں گے. اور ایک جو انڈا ہے کچا وہ جب اس سے یہ اینڈ میں سرونگ کے ٹائم پہ بوائلڈ انڈے کاٹ کے ڈالیں گے. لیکن اس سے پہلے جب سوپ تیار ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ ہم نے ایک کچا انڈا اس کے اندر ڈالنا ہے, سو دیٹ وہ اس کی جو ایک ٹیکسچر ہے وہ زبردست سا آ جائے. اس میں حسب ذائقہ نمک بھی ڈالیں گے, اور سب سے بڑی بات ہے کارن فلاور. کارن فلاور یا کارن سٹارچ اینی آف دا ٹو, وہ ہم نے 2 سے 3 ٹیبل سپون لے کے اس کا مکسچر بنا کے اس کو تھک کرنا ہے, یعنی تھکننگ ایجنٹ ہے تو اس کو تھک کرنا ہے. ہم نے اس کو یہ دیکھ لیں یہ اتنے سے میں یہ بس اس طرح آپ نے اس کو جو لہسن کے جوے ہیں اس کو روسٹ کرنا ہے. اور پلیز آگ ادھر ادھر نہیں کل کی طرح, ورنہ پیاز جول جائے گا. تو ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نشی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. ندا کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت. کیا کہنا چاہیں گی اتنے دن بعد آپ نے کال کی ہے؟ ہاں کال میں نے ملائی ہے آپ کو کافی دنوں بعد, لیکن پروگرام میں آپ کا ڈیلی دیکھتی ہوں جو فرائیڈے سیٹرڈے جو لگتے ہیں. ہاں اچھا اب یہ ہے کہ کڈ اسپیشل ہم لوگ کریں گے بچوں کو, تو آپ کے جو
बच्चे हैं वो अवेलेबल होंगे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में? जब भी आप बुलाएं। ठीक है, बस इंशाल्लाह सही है। तो हम लिख रहे हैं कि 8 से 9 बच्चे इंशाल्लाह बुलाएंगे, ताकि बच्चों का भी एक जो है ना, वो इतनी फरमाइशें कर रहे हैं तो एक शो उनके लिए भी, उनके नाम ये नाज़रीन हाँ, देख लें जरूर इंशाल्लाह, we'll be looking forward to it। इंशाल्लाह। और ये दूसरा आप सूप जो आप बना रही हैं जी, तो एक इंशाल्लाह सेकंड फिर try निदा, एक करेंगे। सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें नाज़रीन। ये जो जवे है ये बिल्कुल गोल्डन हो गए। अब इसमें हमने चिकन स्टॉक डाल देना है। ये हमने चिकन स्टॉक इसमें शामिल कर दिया। सॉरी जी निदा, सॉरी। जी कैसी हैं आप? अब बताएं। सॉरी। हाँ जी, ठीक है। नहीं, आपका सूप ही मैं देख रही थी, इसी तरह का बनाऊंगी। हाँ, आप थोड़ा सा follow करके, ट्विस्ट हाँ। यूजली इसमें सोचे आज कौन है ही नहीं, चिकन कॉर्न सूप माय स्टाइल। इसमें कॉर्न आपकी मर्जी है डालने, कुछ लोगों को कॉर्न जो है वो थोड़ा सा जूद हजम नहीं होता, लेकिन ऑप्शन है आपके पास कि इसी सूप में आप कॉर्न भी यानी भुट्टे के दाने भी डाल सकते हैं। सॉरी, बताएं ठीक है, जरूर। आपकी और कोई फरमाइश है निदा? नहीं, आप पूरी तो कर देती हैं, बस जब वो जो आप एयरलाइंस पे करती थी ना स्पेनिश ऑमलेट्स या डिफरेंट तरह के ऑमलेट्स, राइट राइट, हाँ, वो उस तरह की, और उनको प्रेजेंट करने का भी ना टेबल सेटिंग, वो भी बता दीजिए। ठीक है। एक सेकंड निदा, ठीक है। एक सेकंड निदा। रावलपिंडी स्पेनिश ऑमलेट, ठीक है। और आप उसे कैसे जो है सर्व कर सकते हैं? टोस्ट के ऊपर करें तो अगर आप वन बाइट साइज भी आप अपने जो कोई हाई टी करते हैं उसमें भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो आप सुबह के वक्त ही बनाएं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपका ना हुड बहुत स्टाइलिश लग रही है, मैंने स्पेशली इसी के लिए कॉल किया है। कोट? ये आजकल आपकी जो हुड आपने पहनी है, कोट का तो आपने बता दिया ना, हुड, अच्छा। आपने हुड का नहीं बताया कि ये आपने बहुत स्टाइलिश लग रही है। थैंक यू। ये हुडी है, ये मुझे आजकल हुडी ज्यादा पसंद है क्योंकि एकदम से सर्दी लगे तो आप ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत इन है। मैं एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये कहाँ से मिलती है यार। ये हुडीज तो हर जगह पे मिल रही हैं। नहीं, ये जो आजकल आई हुई है ना मिशी, इस तरह की तो बहुत कम है, रेयर है, मिलती ऑनलाइन में देख रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा अब एक दो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ना। एक दो स्टोर्स है ना उस पे हुडीज मिल रही हैं अच्छी। हाँ, लेकिन ये लॉन्ग वाली नहीं मिल रही, वो शॉर्ट वाली है, जिप वाली जो है। हाँ, शॉर्ट वाली तो बड़ी कॉमन है ना, इस तरह की मैं आपको बताऊं ना, ये कुछ पुरानी चीजें मैंने इसीलिए नहीं अभी तक दी है, चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं। हाँ, लेकिन बड़ा स्टाइलिश लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निदा। अलवीना जी कैसी हैं? हिना कैसी है? अम्मी ठीक है, अम्मी का फेवरेट डिश बन रही है, तो मी मस्ट बी वाचिंग द प्रोग्राम। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर। तो मैं आपके लिए ये जरूर नेक्स्ट वीक में स्पेनिश ऑमलेट वेडनेसडे को जरूर जरूर, ठीक है ना? जरूर, हाँ जरूर। लॉट्स ऑफ लव बच्चों। अच्छा, बच्चों का फिर आप दिमाग में रखना नेक्स्ट वीक में एनी ऑफ द 3 डेज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, विल बी रेडी। ठीक है। और दूसरा, हाँ, आपका सवाल का जवाब थोड़ा देना है, थोड़ा मुश्किल सवाल है एक्चुअली। 776 BC है। 776 BC, हाँ, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। BC में पूछा ना? हाँ, कबले मसीह, सही है। हाँ जी, ठीक है, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया। बाकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपकी फरमाइश भी पूरी होगी और बच्चों का भी इंशाल्लाह शो करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉट्स ऑफ लव टू यू। नाज़रीन, प्यारी सी हमारी निदा, हमारी रेगुलर कॉलर। इनके बच्चे जो हैं, पहले जब मैं बच्चों का शो करती थी उस वक्त आए थे, अब माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। सूप मैंने क्या किया था, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें लहसुन के जवों को फ्राई किया, यानी रोस्ट किया, गोल्डन हुए तो उसमें चिकन का सूप डाल दिया जिसमें हमने चिकन बॉईल की थी, वो चिकन हमने श्रेड कर लिया। इसमें इस टाइम पे अब मैं बंद गोभी शामिल कर दूंगी। बंद गोभी हमने बारीक चॉप करके डाली थी, खूब सारी, क्योंकि इसमें अभी और पानी आएगा और पानी ऐड होगा इसमें। अच्छा, इस टाइम पे आपको एक और फ्लेवर के लिए चीज बता दूं कि चिकन स्टॉक की क्यूब्स मिलती है ना, वो भी आप एक इसमें शामिल कर सकते हैं फॉर मोर फ्लेवर। वैसे तो इसमें फ्लेवर बहुत हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पे अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन, श्रेड की हुई चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो नाज़रीन, एक पीस को ना, एक पीस जो है मजेदार सा, हाय हाय हाय, इसको हम डिप करेंगे चिली सॉस में और इसको ऐसे खा लेंगे। ओहो, और क्या साथ 2 अदर सुबह सुबह हरी मिर्चें, वाह वाह वाह, तुमसे भी खा लेते हैं। वाह वाह, एनर्जी बूस्ट हमने डाल दिया। ओके, सरप्राइज कॉल है हमारे साथ।
माफ कीजिएगा नाज़रीन, सरप्राइज वीडियो है, पता नहीं मेरी टीम कह रही है वो चल के देखते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताएं। रुको जरा, सबर करो, बोला कैद आज़म है। कायदे आज़म पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम पूछा था, वो कह रहे थे कायदे आज़म है। तो बना जी सॉरी, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी फनी बात पे अब हंसी आएगी तो क्या करें। हमारे जो फिलहाल इस वक्त प्रेसिडेंट हैं वो है डॉक्टर जनाब आरिफ अलवी साहब, मोहतरम जनाब आरिफ अलवी साहब। तो अगर किसी को नहीं पता हमारे प्रेसिडेंट का नाम तो मैंने आज बता दिया। कायदे आज़म जो है वो बाबाए कौम है, फादर ऑफ द नेशन। ओके नाज़रीन ये देख लें, अब इसको हमने तेज कर दिया। उफ, इसी के अंदर अब हमने सीजनिंग करनी है, सीजनिंग। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस का, 1 भर के टीस्पून सोया सॉस का, और 1 भर के टीस्पून जो है वो सिरके में डिप की हुई मिर्चें। आहा हा, ये डाल दिया। काली मिर्च, अच्छा मिर्च को लोग मर्च भी बोलते हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, इससे आपका गला और जो भी ब्लॉकेज है, और चिली फ्लेक्स चिटकी बराबर ये कर दिया। अब ये हमने साइड पे रख दिया, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक भी शामिल करेंगे, ये डाल दिया। अब आप देख लें, इसको मैं हिलाती हूँ, ये देखें अब इसने बॉयल होना है। ये सारा कुछ बना हुआ है, 2 से 3 बॉयल होंगे तो ये पुक जाएगा। अब हमने क्या करना है नाज़रीन, सिर्फ अब कॉर्नफ्लावर जो है वो जैसी बॉयल होगा ना उसके 10 मिनट के बाद, ये क्या मुसीबत होगी है नाज़रीन, ढकना टिक ही नहीं रहा भाई। ओके नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो इसकी जो बाकी चीजें हैं वो बता के उसके बाद आप लोगों की कॉल्स। हेलो सॉरी, ब्रेक लेते हैं। हर एक इंसान का अपना एक दौर होता है, एंड शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एट दैट पॉइंट। अभी भी माशाल्लाह से बड़ा काम कर रही होती हैं, और लेकिन वो टाइम में इनका पीक टाइम था, ये जो आपने वीडियो देखी। और ये फरमाइश की थी, सैड सॉन्ग है इसकी हमारी प्यारी सी कॉलर ने, और आई होप उनको पसंद आया। ऑन दिस नोट नाज़रीन आपकी कॉल लेती हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे जो है वक्फा तो नहीं होगा, एक सॉन्ग आपको आयमा बेग का दिखाना है, फनकारी, फिर जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे। हमारी आज की जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं अफशा तहसीन बाजवा साहबा, उनका बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ऑन पब्लिक सेक्टर पे, और उसके अलावा जो यूथ है और उसके हवाले से उनसे जो बातें करेंगे वो बहुत ही आपके लिए कारामद होंगी। इस वक्त हर जो भी सुबह देख रहा होता है उनके बच्चे हैं, कुछ ग्रोन अप हैं, कुछ अभी टीनेजर्स हैं, कुछ अभी स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए आज इंशाल्लाह बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग हाउ दे आर गोइंग टू यू नो चैनलाइज देयर लाइव्स। सो एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं अदनान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से अदनान, कैसे हैं आप अदनान, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम आप तो देखते रहते हैं, रिपीट में देखते हैं, लेकिन अच्छा प्रोग्राम आपको होता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो लास्ट टाइम आपने जी आपने गजरेला बनाया था ना, मेरी फरमाइश पे बनाया था, मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा। गजरेला ना? जी वो बल्कि अभी मैंने ट्राई करना है, मैं अपने बेगम को कह रहा था चीजें लेके आते हैं, वो सिंपल सा तो गजरेला था, मतलब ट्राई करते हैं, देखते हैं। जरूर बनाएगा। अगर आपसे मिस हो गया तो हमारा जो YouTube का चैनल है K2 TV, आप टाइप करेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके ऊपर शोज सारे अपलोडेड हैं, तो अगर थोड़ा बहुत मिस हो गया तो उधर से आप देख सकेंगे। जी वहाँ पे अक्सर कोई रेसिपी चाहिए होती है, निकाल लेते हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो आज का सवाल कि ओलंपिक्स का आगाज कब हुआ? कबले मसीह, यूनानी कबले मसीह। ये 1995। 1995? 1995 में तो मैं दुनिया में आ गई थी, मतलब ये यूनानी कबले मसीह है, कबले मसीह, बिफोर क्राइस्ट। नहीं, फिर वो मुझे नहीं पता उसका। एक थोड़ा सा आइडिया होगा, हल्का फुल्का सा।
जो आइडिया था वो बताया आपको। नहीं 1995 नहीं है, दैट इज लेटेस्ट टाइम है वो तो, 90s का दौर। बट आज जरूर शो देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि फर्स्ट ओलंपिक्स जो है उसका आगाज जो है वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कबले मसीह हिजरी, ठीक है, हिजरी नहीं सॉरी यूनान, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, जो सोशल मीडिया है उधर आप जा सकते हैं, मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो मेरा इंस्टाग्राम है, मिशी खान ऑफिशियल ऑन यूट्यूब का मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल ही है, और इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक दैट इज़ द मिशी खान शो, और ट्विटर पे आप यानी एक्स पे आप तलाश कर सकते हैं मिशी खान @मिशीलिशियस। और K2 TV, जैसे आप K2 TV टाइप करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, उसके बाद आप ट्विटर यानी एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो फेसबुक का पेज है K2 TV का ऑफिशियल, उसको भी ज्वाइन कर लें एंड मज़े करें, एंजॉय करें, जाके आयमा बेग की फनकारी जो है वीडियो देखें। उसके बाद हम लोग एक वक्फे पे जाएंगे, वक्फे के बाद आपने मिस नहीं करना आज का जो सेशन होगा बातचीत का, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसमें बहुत सारी डिटेल बात होगी यूथ की जो इस वक्त हालात हैं, और उनके ऊपर बात भी करेंगे। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं अफशान तहसीन बाजवा साहबा, उनसे भी आपको बहुत करामद इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चल के जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज जो हमारी मेहमान हैं वो तशरीफ ला चुकी हैं, और इनके बारे में क्या बताऊं, मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ अमेजिंग पर्सनालिटी है इनकी। फॉर्मर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड NCRC की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, और आज जो है इसी हवाले से, बच्चों के हवाले से और यूथ के हवाले से इंशाल्लाह आज सेशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सुपर गॉर्जियस अफशान तहसीन बाजवा साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है अफशान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो। आई ऑलवेज एडमायर योर हेयर स्टाइल, शॉर्ट होता है लेकिन हर दफा डिफरेंट होता है। हाँ, बस इसको कुछ भी कर लो ना तो चल जाता है। That's good, one good thing about it। नहीं माशाल्लाह, लुकिंग ग्रेट एज ऑलवेज। आजकल इतनी महंगाई हो गई है तो इसको रोज रोज बाल भी नहीं बनाने पड़ते ना शादियों पे जाने से पहले। और जैसे मर्जी उंगलियां भी फेर लो तो बस बाल सेट हो जाते हैं। बाल सेट हो जाते हैं। नहीं, लाइक ऑलवेज सुपर एनर्जेटिक एंड ऑलवेज आप हमेशा इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और बातचीत होती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड NCRC, इसका एक्सपीरियंस कैसा था? देखें, एक खूबसूरत बात शायद अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखी हुई थी कि ये जो अदारा है ये हुकूमत पाकिस्तान ने आज से कोई 31-32 साल पहले बनाना था। ओके। जो कि उनकी अक़वाम मुत्तहिदा से एक कमिटमेंट ऑब्लिगेशन थी, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बच्चों के हकूक़ का आलमी मुआहदा 1990 में साइन और रेटिफाई किया था। ओके। इतनी देर होगी लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। और 30 साल के बाद जब ये 31 साल के बाद जब ये कमीशन बना 2020 में, तो मैं उसकी पहली फाउंडिंग चेयरपर्सन थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब अदारा बनता है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, उसमें पहले लॉ होता है और उस कानून के तौर बाद फिर जो कंसर्न पार्लियामेंट है, कमेटी है, वो एक नोटिफिकेशन इशू करती है। ओके। तो एक पीस ऑफ पेपर इशू किया गया, उसके तहत मैं पहली फाउंडर चेयरपर्सन, और हमारे तमाम सूबों से एक एक मेंबर और एक इस्लामाबाद से लिया गया। तो आप ये सोचें कि एक पीस ऑफ पेपर को एक बाकायदा अदारे में कन्वर्ट करना, जिसमें एक ऑफिस हो, फिर उस अदारे का पूरा रोड मैप हो, स्ट्रेटजी हो, गवर्नेंस हो, उसका ह्यूमन रिसोर्स हो, फिर उसके एक्शन प्लान्स हो, और लॉ के अंदर जो हमें मैंडेट दिया गया था बच्चों के हकूक़ के हवाले से मॉनिटरिंग ओवरसाइट करना, हुकूमत को सिफारिशात देना, बच्चों की कंप्लेंट्स आएँ तो किस तरह से उन कंप्लेंट्स पे एक्शन लेना, इंक्वायरीज करना, वो तमाम को 3 साल के अंदर अंदर बिल्कुल रेडी ऑपरेशनल कर देना, मुझे लगता है ये मौजज़े से एक काम नहीं है। ना सिर्फ ये कि इस अदारे का हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, उसके रूल्स बनाए। रूल्स आपको पता है पाकिस्तान में किसी अदारे के आप देखें है ही नहीं। और ये पहला शायद मिरेकल है पाकिस्तान में कि अदारे के रूल्स बनाए गए, अप्रूव कराए गए, और उस अदारे में तमाम जो एक किसी भी अदारे के लिए उसके जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में चीज़ें हैं वो करने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब फरवरी में मेरा एक जो 3 साल का जो टेन्योर ख़त्म हुआ, तो अदारा ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि OIC लेवल पर, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के भी जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें 4 दफ़ा इसका जिक्र हुआ। तो बहुत कुछ इसके क्रेडिट पे अल्हम्दुलिल्लाह। आप गूगल करेंगी तो आपको खूबसूरत बहुत सारी अचीवमेंट्स मिलेंगी इस पे, बहुत सारे अच्छे चीज़ों पे एक्शन भी लिए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब छोड़ा तो एक सर उठा के बड़े प्राइड के साथ
ایک اچیومنٹ کی فیلنگ کے ساتھ چھوڑا. تو الحمدللہ نہیں, زبردست. 3 سال میں آپ نے اتنا زیادہ اس کا اسٹرکچر کو بلڈ اپ کر دیا اور اس کو اب کوئی اور جو ہے سنبھالے گا. ایکسپیرینس کا آپ پوچھ رہی تھی کہ یہ کافی لرننگ ایکسپیرینس تھا, کیونکہ پاکستان کے اندر میں تھوڑا سا ٹی وی کے چینل سے بھی بتاتے چلوں کہ افغانستان کے بعد یہ ساؤتھ ایشیا کا ینگسٹ کنٹری ہے جس کی کہ آدھے سے زیادہ آبادی بچوں پہ, یوتھ پہ مشتمل ہے. لیکن بچے جو کہ جس کی ڈیفینیشن ہے ہماری, وہ 18 سال اینڈ بلو کو بچہ تصور کیا جاتا ہے ایز پر لا, ایز پر جو ہمارے جتنی بھی ہمارے انٹرنیشنلی بھی کہا جاتا ہے. لیکن بچے چونکہ ووٹ نہیں دیتے, ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے, تو بچوں کے حقوق یا ان کی وہ جو کہتے ہیں چاہیے نا ان کی مین سٹریمنگ, ہائی لائٹنگ, ان کو آگے لانا, ان کے لیے تمام جو پاکستان کے اندر ان کے لیے قوانین, بجٹ, ادارے, سپورٹ, وہ کمپیریٹیولی ذرا کم ہو جاتی ہے. تو بچے ہمارے اس کمیشن میں بھی 2 بچے تھے جو کہ بچوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے پاکستان میں, تو وہ ہر فورم پہ آ کے کہتے تھے کہ بھئی ہم چونکہ ووٹ نہیں دیتے, ہماری اتنی نیوسنس ویلیو نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو مشکل ہوتا ہے تھوڑا اس طرح کی چیزوں پہ کام کرنا, خاص کر حکومت کے اندر کام کرنا بہت مشکل ہے. حکومت میں آپ دیکھیں تو ایک پورا سسٹم ہے اور وہ سسٹم بڑا پیچیدہ ہے, بہت سارے ادارے ہوتے ہیں, ان اداروں سے بھی چیزوں کو, فائلوں کو, بہت سارے اپروولز کو کرنا پڑتا ہے. گورننس سٹرکچر ہے, گورننس سٹرکچر پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس مشکل سسٹم اور اس گورننس سٹرکچر کے ساتھ ایک ایسی خاتون جو کہ پولیٹیکل نہیں تھی, جو کہ ٹیکنیکلی ایک آلریڈی چائلڈ رائٹس ایکسپرٹ تھی, ٹیکنوکریٹ تھی, اس کے لیے اسٹیئر کرنا چیلنجنگ تھا. لیکن الحمدللہ جب پیشن ہو, ڈرائیو ہو, میرا 25 سال کا تجربہ بھی انہی چیزوں پہ تھا اور کمٹمنٹ تھی, اور یہ سوچ کے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر لے کے آئے ہیں, اگر 240 ملین کی پاپولیشن سے اٹھا کے ادھر, تو کچھ کر کے ہی انشاءاللہ اللہ نے کام لینا ہے. تو وہ ڈرائیو ہو تو پھر ہر کام ہو جاتا ہے. یہ تو بہت اچھا سن کے ہوا ناظرین. ہم سوری, میرا سر جو ہے وہ بالکل اوون بن چکا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک بہت ہی سیریس ایشو اس وقت پوری دنیا میں کھڑا ہوا ہے ریگارڈنگ چلڈرن. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کی ایک شو ریل ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں ناظرین. اس کے بعد والی جو بات چیت ہے وہ آپ نے غور سے سننی ہے, اس لیے دھیان ادھر ادھر نہ بٹائیے گا. چل کے ان کی شو ریل دیکھتے ہیں. براوو, ویری نائس, زبردست, کنگریچولیشن, ماشاء اللہ اتنی اچیومنٹ ہے. آف کورس آپ نے بچوں کے حوالے سے اتنا کام کیا ہے. اور اس وقت جو میری نظر میں, کیا بہت سارے لوگوں کی نظر میں اس وقت جو برننگ ایشو ہے, وہ اس وقت آپ ایکس کھولیں, ٹویٹر کھولیں, اس کے اوپر ہے چائلڈ ٹریفکنگ کا, جس میں یہ جو بچے ہیں مختلف دیہاتوں سے, شہروں سے, تحصیلوں سے اغوا ہوتے ہیں. اغوا ہو کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. لیکن ناظرین دنیا میں اس وقت آپ جا کے اس وقت پڑھیں کہ چائلڈ ٹریفکنگ ایک ایسا گھنونا کام ہے جس میں ملینز آف بلینز آف ڈالرز اور پیسے شامل ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو چائلڈ ٹریفکنگ ہے, جو کہ پاکستان میں بھی بہت ریمپنٹ ہے. ابھی بچہ باہر گیا, ایک دم غائب ہو گیا, کہاں گیا جی, اغوا ہو گیا. اغوا ہو کے کہاں گیا یہ کسی کو نہیں پتا. تو یہ جو چائلڈ ٹریفکنگ کا ایک رنگ پاکستان میں بھی ہے, اور اس وقت پوری دنیا ایکسپوز ہو چکی ہے ناظرین. امریکہ, افریقہ, سب جگہ ایکسپوز ہو گیا کہ یہ بچوں کو انڈر گراؤنڈ ٹنلز میں رکھتے ہیں, یہ لوگ ان سے مائنر بچوں سے غلط کام کرواتے ہیں, اس کے بعد ان کو ٹارچر کرتے ہیں اور ان کو مختلف گندے گھنونے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو پاکستان میں اس وقت یہ ریکٹ ہے, اس کے حوالے سے آپ تک نیوز پہنچی ہوگی. تو یہ کیا ہے, اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی مشی, میں اس پہ خود بھی پاکستان کے اندر جو یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائمز ہے, وہ ٹریفکنگ پہ بہت کام کرتا ہے. تو میں ساؤتھ ایشیا کی ریجنل جینڈر چیمپئن ہوں ٹریفکنگ. اوکے. اس کا حصہ ہوں اس نیٹ ورک کا, جو ویمن امپاورمنٹ نیٹ ورک ہے. تو ٹریفکنگ پہ بہت زیادہ انگیج ہم رہے ہیں, میں خود بھی بہت انگیج رہی ہوں. اور میں تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہوں کہ یہ بہت بھیانک ایشو ہے. یہ بولنے میں شاید اتنا بھیانک نہیں ہے, لیکن جو لوگ ٹریفکنگ کا شکار ہوتے ہیں, اگر ان لوگوں کی آپ کہانی سنیں, اگر جو بچ جاتے ہیں زندہ یا واپس لے آتی ہے ہماری ایف آئی اے جو ہے یا پولیس, تو یہ بہت ہی گھنونا ایک بزنس ہے. پاکستان کے حوالے سے بتاؤں کہ دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جو بیک وقت سورس بھی ہے, ڈیسٹینیشن بھی ہے, اور ٹرانزٹ بھی ہے.
کیونکہ پاکستان کا جو محل وقوع ایسا ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، زمین کے ذریعے ملا ہوا ہے. بالکل. تو ٹریفکنگ جو ہے اور ایک ہوتا ہے مائیگرنٹ سمگلنگ، یہ انٹرنل بھی ہو رہی ہے اور پھر یہ ایکسٹرنل بھی ہو رہی ہے، کراس بارڈر جس کو کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی چونکہ بچے بڑوں کی نسبت پاور میں، طاقت میں اور حوالے سے نہیں بول سکتے، ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں، ان سے جو مرضی اس کے ساتھ ان کے ساتھ کر لو، ابیوز کر لو، چائلڈ لیبر کرا لو، ایمپیوٹیشنز کر لو، ان کے کڈنیز وغیرہ لے کے سیل کر لو، آرگن جو ریموول ہے، یہ ٹریفکنگ کا حصہ ہے. بالکل. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک پاکستان میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں آ رہی ہے. جب ہم ٹریفکنگ کے حوالے سے مختلف ایف آئی اے کو، پولیس کو، میں خود بھی ٹریننگز دیتی رہی ہوں، تو ٹریننگز میں کبھی کبھار وہ جو وکٹمز ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں وہ بھی آتے رہے ہیں. تو انہوں نے پھر مختلف جیسے یہ یو این او ڈی سی یا باقی اداروں نے پھر ڈاکیومنٹریز بھی ان کی کہانی جب چھاپی تو وہ جو تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کنٹینرز میں بند کر دیا، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، خوراک نہیں دی جاتی، اور ایسی جگہ بھی دکھائی جہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں بعد میں، چونکہ لے تو جاتے ہیں بعد میں بلیک میل کرتے ہیں، پھنس گئے ہیں، اور پیسے دو، پھر اور پیسے دو، پھر اور پیسے دو. تو اصل میں یہ کارٹلز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی لنکڈ ہوتے ہیں. تو کبھی ارلی میرج کے نام پہ، کبھی چائلڈ لیبر کے نام پہ، کبھی روزگار کے نام پہ، کبھی نوکری دینے کے بہانے، چاہے وہ 18 سے نیچے ہیں 18 سے بڑے ہیں، ان نوجوانوں کو اتنے طریقے سے ایلیور کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کہانی ایسی تھی کہ ایک بچہ تھا، جم جاتا تھا، تو اس کا جم انسٹرکٹر نے اس کو کہا بھی وہ لوگ ہیں بہت اچھا روزگار دیتے ہیں، تم جو ہو تو ٹرکی چلے جاؤ گے، تم یورپ چلے جاؤ گے. تو اور اس طرح سے بڑے ہی طریقے سے انہوں نے عوام کو، سوسائٹی میں لوگوں کو چھوڑا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح سے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ نے پچھلے سال سنا ہوگا پورا شپ ایک سنک ہوا تھا جس میں پاکستان کے بہت سارے ہمارے کئی 100 نوجوان چلے گئے تھے. اور اس میں اس سے ہٹ کے بھی اگر ایف آئی اے اور پولیس سے آپ تعلق لے کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، پہلے تو ٹریفکنگ ہوتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا، اب تو ٹریفکرز آن لائن ٹریفکنگ، آن لائن لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، اس طرح کا اپنے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں. تو بالکل یہ گناہانہ جرم ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک میں ہمارے نوجوان جو اس ملک کا اثاثہ ہیں، اور ملک میں بہت ساری اپورچونٹیز موجود ہیں اور ان کو ایکسپلور کیا جائے. جب آپ 40-50 لاکھ دے کے باہر جاتے ہیں، اتنے پیسوں میں تو یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو والدین، عوام، ہمارے نوجوان، ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ٹریفکنگ کے اوپر آپ شکار نہیں ہوئے تو آپ کو نہیں پتا. انفارچونیٹلی اتنی اویئرنیس ابھی نہیں ہے، حکومت کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بار بار پروگرامز کیے جائیں، عوام تک پہنچائے جائیں. لیکن یہ موجود ہے اور یہ بالکل خاموش ایک دشمن کی طرح آپ کے بزنس ہے، اور اس سے بچنا چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ آپ اپنے لیے جو امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں ایکسپلور کر سکیں اور بچیں ایسی چیزوں سے. بہت سارے لوگوں کے بچے واپس بھی نہیں آئے اور ان کی صرف ہڈیاں تصویروں میں تھیں، والدین رو رہے تھے. بہت سے بچوں نے بتایا میرے ساتھی باقی مر گئے بھوک سے، کراس کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، دے پنش، وہ مارتے تھے اور بہت زیادہ وہ چلاتے ہیں. ناظرین یہ بات ہو رہی ہے جو افشاں بات کر رہی ہیں، ایجنٹس کی کر رہی ہیں. ان ایجنٹس کو آپ کو اور فیملی والے جو ہیں بہت پریشر کرتے ہیں کہ بھی باہر جا کے کام کرو، روزگار اچھا ہوگا. یہاں پہ آپ اپنی زمین بیچتے ہیں، اپنے جولری بیچتے ہیں، 25-30 لاکھ روپے ایجنٹ کو دیتے ہیں، اور وہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایجنٹ کیا بعد میں سلوک کرے گا. اور واپس ایک اور چیز میں سوری، ابھی بڑا مشہور کیس ہوا تھا، رضوانہ کیس لاہور میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اور اس بچی کو شی واز بیٹن ٹو ڈیتھ، اور پھر وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تو اب وہ بچی تھوڑی سیکیور ہوئی. تو یہ بھی انٹرنل ٹریفکنگ کا کیس ہے کہ بھئی ان والدین سے بچی لے لی گئی اور بچی کو چائلڈ لیبر پہ لگایا گیا، گھر کے اندر تشدد ہوتا رہا، والدین نے مڑ کے پوچھا ہی نہیں، انہوں نے اپنا تعلق صرف تنخواہ ریسیو کرنے تک، پیسے لینے تک رکھا، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آ کے چیک کریں، ملیں. اور جو بالکل ہی بچی جب بالکل ہی آلموسٹ برین، اس کا ہر چیز جب زخمی ہو چکی تھی تو تب وہ میڈیا کی تواسط سے پھر اس کا علاج ہوا. یہ انٹرنل ٹریفکنگ تو بہت ہی زیادہ ہے. اور اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے والدین، غربت ایک ایشو ہے، لیکن بہت سارا ایک ہمارے یہاں ایک عادت بھی بن گئی ہے کہ جو خاص کر ایسے علاقوں میں والدین خود تو باپ فارغ بیٹھا ہے، ماں نے 4 بچے ہیں وہ بھیج دیے ہیں، فارغ بیٹھی ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قوانین کا اطلاق بھی عمل میں لانا چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی کرنا چاہیے. عوام، خاص کر وہ لوگ جو امیر ہیں، جو بہتر بڑے ایج کے لوگوں کو رکھ سکتے ہیں،
وہ اس لیے چھوٹے بچوں کو رکھ لیتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں, تنخواہ نہیں لیتے یا کم لیتے پھر ہیں. ان کو آپ ایک بہت ایک ریناؤنڈ سو کالڈ ریناؤنڈ جرنلسٹ بھی ہیں خاتون, جو کہ جنہوں نے اپنی جو میڈ ہے انڈر ایج تھی اس کے اوپر بھی کافی اس کو مینٹلی ٹارچر وہ کیا تھا, وہ بھی دبا دیا گیا کیس. یہ سب چیزیں دب جاتی ہیں. رضوانہ والا بھی ابھی کوئی, کیونکہ اب فلسطین کا شروع ہو گیا, کوئی نہ کوئی چیز تو ہم فالو اپ نہیں کرتے پرانے کیسز کو. کمنگ بیک ٹو چائلڈ ٹریفکنگ, ناظرین یہ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آرگن میوٹیشن ہے یہ بھی یعنی آرگنز نکال لینا, جس میں ہارٹ ہے, جس کے اندر آپ کا کڈنی ہے, لیور ہے, آنکھیں ہیں, یہ چھوٹے بچوں کو جب ایک پورا گینگ ہے جو کہ ایکچولی سلاٹر ہاؤس ٹائپ کا ہوتا ہے, جس میں آپ جو ہے زندہ بچوں کے ساتھ کر کے اور ان کو تھیلوں میں باندھ کے اور پھینک دیتے ہیں, ان کی باڈیز کو پھینک دیتے ہیں. یہ چیز بہت گھنونی ہے. یہ بات کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی بچے بڑے انوسینٹ ہیں. پلیز اپنے بچوں کا خیال کیا کریں, وہ کہاں جاتے ہیں, یا گھر سے باہر دروازہ کھول کے نکل جاتے ہیں, پھر وہ کڈنیپ ہو کے پھر اس چیز کا. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو مائنر چھوٹے بچوں کو سیکشول ایکسپلائٹیشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, ان کو ریپ کرتے ہیں لوگ, ان کو آپ کے گھر والے جو گھر کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے بھی بچا کے رکھیں. گودوں میں آپ نے دیا ہوا ہوتا ہے, ڈرائیور کے گود میں, اس کی گود میں, پلیز ایسے نہ کیا کریں بیکاز یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, جب میں ایک زمانے میں چیئر پرسن سے بھی کچھ عرصہ پہلے میں یونیسیف میں سرو کر چکی ہوں, میں فارمر یونیسیف سٹاف ہوں. تو پنجاب میں جب میں بیس تھی تو مجھے یاد ہے ہم جب کڈنیپڈ یا رن اوے چلڈرن اور بیوروز اور اس طرح کے بچوں پہ جب ہم کام کر رہے تھے تو یہ داتا دربار اس کے ارد گرد کے ایریاز میں جتنے بھی تقریباً بیگرز جو بچے تھے جو گھروں سے نکلے ہوئے تھے جو وہاں رہ رہے تھے, تو اس زمانے میں خود جاتی تھی, بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کرتی تھی. تو اتنا پہلے 2009 میں مجھے یاد ہے انہوں نے کہا جی یہ ہم جب بھاگ کے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی اتنے پیسوں پہ چرپائی ہے, سو جاؤ. پھر کہتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں, کھانے میں وہ کہتے ہیں کہ اکثر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ اس وقت بھی اس طرح کے وہاں پہ نیٹ ورکس مافیا ہوتے تھے, تو ان بچوں کو پھر اسی طرح انگیج کر کے پھر ان کے کڈنی ٹرانسپلانٹ اور یہ ٹریفکنگ اور یہ سارا کچھ تھا. تو بہت سارے والدین کو تو پتہ ہی نہیں بچہ بھاگ گیا کدھر گیا, اور اس کے بعد نیوز ہی نہیں ہوتی. تو آپ ایک ڈیٹا اٹھائیں اور پوچھیں بھی وہ کڈنیپ بچے ہوئے تھے, وہ جو بچے گم گئے ہیں جن کا معلوم ہی نہیں, تو پھر آخر کہاں گئے, زمین کھا گئی, آسمان کھا گئی, کچھ تو ہوا ہوگا نا ان کے ساتھ. تو والدین جو کہ ڈیفینیٹلی اس دنیا میں بچوں کو لانے کا باعث بنے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح کا غربت کا بھی شکار ہے, لیکن ان بچوں کی حفاظت ان کا فرض ہے. تو بچوں کو والدین سب سے پہلے آتے ہیں ڈیفینیٹلی, پھر حکومت بھی آتی ہے, اس کے ادارے بھی آتے ہیں. اور اس کی تواسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی مشی کہ آپ اتنا خوبصورت پروگرام کرتی ہیں, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں آنے سے پہلے یہ بات کروں گی کہ پاکستان میں ہم ہمیشہ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں اور شاید آگے بھی دیتے رہیں گے, لیکن سب سے پہلے جو اس پاکستان میں دیکھتی ہوں کوئی بھی والدین ہے, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں, امیر ہیں, غریب ہیں, پیرنٹنگ ایک اگنورڈ ایریا ہے. بالکل. تو اب وہ اتنے بزی ہو گئے ہیں والدین کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے بچے کیسے پل رہے ہیں. تو بچوں کی شاید تعلیم تو ہو رہی ہے, تربیت والا پارٹ جو ہے نا, بالکل ان کا مائنڈ سیٹ کیا کہہ رہا ہے, وہ کدھر انگیج ہیں, کن ایکٹیویٹیز میں انگیج ہیں, بچے کی سوچ کیا ہے, وہ سوچتا کیا ہے, کوئی وہ کنیکشن جو ہے نا اس میں گیپ آ گیا ہے. اور ایک تو کنیکشن میں گیپ آ گیا ہے, کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے دونوں کے پاس. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی پاکستان کا جو میجر 60% آبادی بچے اور یوتھ ہیں, تو ان کی تربیت کریں گے تو کل کو آپ کی جگہ اور ہماری جگہ آ کے ایک بہترین اچھے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایڈلٹ ہوڈ میں آ کے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گے نا, چاہے والدین کی صورت میں, افسران کی صورت میں, حکمران کی صورت میں, سوسائٹی کی صورت میں. تو جو بوئیں گے تو وہی وہ لوٹائیں گے. اچھا کاشت کرو گے, انویسٹ کرو گے تو اچھی ہارویسٹ ہوئے گی. بالکل. ایک اور کیمپین چلتی تھی, بچے دو ہی اچھے. ہاں جی. آج سے پرابلی میرے خیال 20 ایئرز بیک. ان 20 سالوں میں فیملی پلاننگ اور اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اب فیملی پلاننگ از ٹوٹلی آؤٹ آف دا کوشچن. اب کسی اسپیشلی جو ہمارے دیہات اور ادھر کے علاقے ہیں اور ایون شہروں میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں بہت ایک پوری کیمپین چلتی تھی, ہمیں یاد ہے ٹیلی ویژن پہ,
اور اب مختلف پولیو پہ کیمپین چل رہی ہے. تو اس طرح فیملی پلاننگ پہ کیوں نہیں چل سکتی کہ اتنی زیادہ اوور پاپولیشن ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں, اب ان کے بچے زیادہ ہو گئے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تربیت کرنے کا. جی اچھا, یو آر سو انٹیلیجنٹ, ماشاء اللہ, آئی مسٹ اپریشیٹ یو فار پن پوائنٹنگ دا ایشو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, آئی مسٹ سے. دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی ایشوز ہم اٹھا لیں نا, جتنے بھی ہیلتھ کے اٹھا لو, پاورٹی کے اٹھا لو, سوشل اٹھا لو, اکنامک اٹھا لو, ان ساروں کا ایک اسٹرانگ کو ریلیشن ہے, تعلق ہے پاورٹی کے, سوری پاپولیشن کے ساتھ. آبادی جو ہے نا اس ملک کے اندر ایک ایسا بام ہے جو کہ ایکسپلوڈ کر چکا ہے, اور یہ جتنے اثرات ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ نہ بچوں کو تعلیم سے 22-23 کروڑ باہر ہے, ہیلتھ کے ایشوز کتنے برے ہیں, سٹنٹنگ ہے, یہ ٹریفکنگ ہے, لیبر ہے, ڈرگز ہیں. تو یہ ساروں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, اس وقت پاکستان دنیا میں گلوبلی آبادی کے حوالے سے 5واں بڑا ملک ہے, اور پاکستان کی آبادی 2.4% پر ایئر کے حساب سے پر اینم بڑھ رہی ہے, ڈبلنگ کے امپیکٹ سے. آپ کے جو نیبر ہیں جتنی ان کی آبادی 60 سالوں میں ہوگی, آپ کی آبادی 25 سالوں میں اتنی ہو جائے گی. تو آپ کے ریسورسز تو سٹیٹک ہیں, وہ تو بڑھ ہی نہیں رہے, ریسورسز نہیں بڑھ رہے, آبادی ملٹی پلائی ہو رہی ہے. تو کس طرح سے آنے والے وقتوں میں آپ نے اپنے ان بچوں, نوجوانوں کو کس طرح سے وہ سارے رائٹس اور ریسورسز دیں گے تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزنز بن کے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں؟ تو پاپولیشن کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. آپ بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ دیں, گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, رسم رواج, روایتیں, ایک کنزرویٹیو سوسائٹیز ہیں, وہاں پہ تو کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے, اللہ سے ڈرو. جیسے ہی کہیں گے نا تھوڑا سا کہ بھئی یہ اپنا صحت دیکھو, اپنے بچے کی صحت دیکھو. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ارلی چائلڈ شروع کی شادی کے حوالے سے دنیا میں بھی چھٹے نمبر پہ ہے, اور اتنی جلدی شادیوں کے بعد بچی خود ابھی بچی ہے, اس کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے, اس کے ریسورسز بھی اتنی نہیں ہے, وہ ماں کی ذمہ داریاں بھی ٹھیک طرح سے نہیں ادا کر سکتی, اور پھر ایک ایسے بچے جو خود ہیلتھ وائز اتنے کمزور ہوتے ہیں. تو یہ ایسی سینسٹیو چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کریں تاکہ تھوڑا ڈر پیدا ہو عوام میں بھی, لوگوں میں بھی, اور حکومت بھی تھوڑی الرٹ ہو کہ پاپولیشن کنٹرول کی طرف فوکس کرنا ضروری ہے. وہی ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے آگے چل کے کیسے پوری ڈالیں گے بھائی. اب آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت حالات ہیں, اگر ہمارا پوری دنیا میں ففتھ نمبر پہ پاپولیشن کے حوالے سے, اور کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کے 4-5 بچے ہیں, ایک انسان یا 2 لوگ 6 بچوں کو کیسے اس کی تربیت کر سکتا ہے؟ 4 کا کرنا مشکل ہے, 2 کا کرنا مشکل ہے. مطلب 2 کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے ایک زمانے میں, کہ 2 کو آپ صحیح تربیت دے سکتے ہیں, لیکن 4 کو چلیں 2 کو دے سکیں گے, 2 بچارے رہ جائیں گے, ان کا نمبر ہی نہیں آئے گا کبھی, بیکاز اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ آپ 6 انٹل انلیس کہ وہ بڑا کوئی جوائنٹ فیملی زبردست سا سسٹم ہو جس کے اندر سب لوگ انوالوڈ ہیں بچوں کی اپ برنگنگ میں. ایسا ہے نہیں نا. اچھا میشی دیکھیں, سوری میں وہ سوپ بھی دیکھتی ہوں, میں ساتھ ساتھ ذرا بولتی جاؤں. میشی دیکھیں, آپ سے کوئی پوچھے نا سب سے آسان آپ کیا سمجھتی ہیں ملک میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے تمام بچوں کو تعلیم کا حق حاصل ہو. پڑھیں گے, تعلیم ملے گی تو آگے چل کے کچھ کر سکیں گے نا. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے پچھلے کئی سالوں کا بجٹ اٹھا لیں, ہم نے تو کبھی 1.5% آف دا GDP سے زیادہ خرچ ہی نہیں کیا تعلیم پہ. اس کا مطلب ہے کہ ملک میں جو ابھی اویلیبل بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. تو آگے چل کے ہم کیا کریں گے؟ تو یہ بچے اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے, پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, اگر ان کی کوئی اپرینٹسشپ نہیں ہوگی جو مطلب ڈگری کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آخر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ ڈرگز کا شکار ہوں گے, یہ ٹریفکنگ کا شکار ہوں گے, یہ سائبر کرائم کا شکار ہوں گے, یہ ڈاکے ڈالیں گے, یہ سوسائٹی میں کیا کریں گے؟ چوری چکاریوں کے والے لوگ زیادہ تعداد میں بڑھیں گے. پھر ایسا ہی ہوگا کہ اگر آپ نے ایسی سوسائٹی پروموٹ کرنی ہے یا ایک وہ تو ہو چکا ہے. I think the bomb has exploded anyways. وہ تو ہو چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر گیا, لیکن ابھی بھی تھوڑا ٹائم ہے. اگر ہم اس پہ اویئرنیس ٹی وی پہ کریں, انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کا مطلب ہے آپ کو آگاہ کریں کہ دنیا میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, سوائے ہم بوٹاکس اور یہ بھی کریں ضرور, یہ میں منع نہیں کر رہی ہے نہ کریں, یہ آپ کی پرسنل بیوٹی چوائسیز ہیں, اس کے اوپر شوز بہت ہوتے ہیں, شادیوں پہ ہوتے ہیں, اس پہ ہوتے ہیں, لیکن ان چیزوں پہ بھی ہونے بہت ضروری ہیں. بیکاز دس از انفارمیشن جو شاید والدین جو سمپل والدین ہیں جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے
نہیں ان کو آئیڈیا, تو ان کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. آن دس نوٹ افشاں آپ ہمارے ساتھ ہیں, افشاں تحسین باجوہ صاحب, بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, گریٹ کانورسیشن. اور واپس آئیں گے ناظرین تو اس سوپ کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا, اس کے اندر ہم کارن فلاور ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا تھک کریں گے اور ان سے خوب ساری اور باتیں کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں افشاں تحسین باجوہ صاحبہ, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, امیزنگ موٹیویٹ کرتی ہیں امیزنگ طریقے سے. لیکن جلدی سے آپ کو بتا دوں, یہ سوپ کے اندر میں نے جو ہے وہ کارن فلاور ایڈ کیا, اور کارن فلاور ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ہول ایگ لیا ہے, یعنی انڈا, اور صرف سفیدی نہیں, میں پورا انڈا ہی اس میں شامل کروں گی, اور آپ نے تیز تیز اس کو ہلاتے جانا ہے. اچھا یہ تو میں ہلا رہی ہوں, یہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, انڈا ڈال دیا, اب آپ نے تیز تیز اس کو ہلاتے جانا ہے, تو ایک ٹیکسچر آ جائے گا سوپ میں, جو ایک ٹیکسچر ہوتا ہے وہ آ جائے گا. سو تحسین آ جاتے ہیں یوتھ پہ. یوتھ از دا فیوچر آف اینی کنٹری. پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ہے, تو اب یوتھ کے حوالے سے ان کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو کیا ان کے لیے کام ہو رہا ہے, اور کام سے پہلے یہ جو ایک ایجنڈا کے طور پہ ہمارے سوسائٹی میں اور کالجز انسٹیٹیوشنز میں ڈرگس کا استعمال جو اتنا زیادہ کر دیا ہے, ٹو آئی تھنک ٹو پلے ود دا مائنڈ, یہ ناظرین نے سوچی سمجھی سازش کے طور پہ ایک چیز کو پھیلایا گیا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی جو یوتھ ہے ہماری؟ یہ ڈرگس کے حوالے سے جی پچھلے دنوں بھی کچھ عرصہ پہلے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے تھرو بھی اس پہ پوری ہم نے آئی چیئرڈ دا سیشن ان وچ دیر واز ہول ریسرچ شیئرڈ. ڈرگس کے حوالے سے ایک پوری ریسرچ پاکستان میں شیئر کی گئی کہ کس طرح اسکولوں میں بچے اور یوتھ کس طرح سے ڈرگس کا بڑی بہتات میں شکار ہو رہے ہیں. ایک زمانے میں عام عوام جو سن رہی ہے ان کو تو وہ تو لگتا ہوگا سگریٹ اور نسوار اور ہیروئن اور آئس اور اس قسم کی چرس اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو تمام لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو اسی طرح کی گنی چنی چیزیں پتہ ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارا مافیا ہے, جی جو کارپوریٹ سیکٹر بھی ہے, مافیا ہے, انہوں نے ڈرگ سے ہٹ کے ایسی پروڈکٹس لانچ کر دی ہیں جو کہ کلرفل ہیں, جو ڈرگز نہیں دیکھنے میں لگتی. مثال کے طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کلرفل سی, آپ کو ہر دکان پہ سامنے ٹافیوں کی طرح نظر آئے گی ڈبی. اچھا ویلو کا دوسرا بھی نکلا ہے جو کہ آپ جی یا جی یوں کر کے ایک چھوٹا سا جیسا چوئنگم ٹائپ ریپ چیز ہے, اس کو آپ زبان کے نیچے رکھ لیں یا ادھر رکھ لیں ادھر رکھ لیں, تو وہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. اب وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مثال کے طور پہ سگریٹ تو ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جا چکا ہے, مہنگا بھی ہو گیا, وہ مہنگا ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے اسی کو کیموفلاج کر کے رنگین سی ڈبی ہے, پرس میں بھی ڈال لیں, دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آئی شیڈو ہے یا بلش آن ہے یا کوئی ٹافیوں کی ڈبی ہے. بالکل, لیکن وہ سگریٹ سے زیادہ خطرناک ہے, وہ ڈائریکٹ نکوٹین ہے جو زبان میں ابزارب ہو جاتی ہے. بالکل. اس کے علاوہ نشے کی ایسی اقسام آ گئی ہیں جو کہ عام طور پہ سٹورز پہ اور کیمیکل جو کیمسٹ کی شاپس ہیں ادھر ادھر اویلیبل ہیں, بلکہ ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ ایپس کے تھرو آرڈر کرو اپنے گھر میں ڈیلیور ہو جاتی ہے. بالکل. تو ہمارے جو معاشرے میں جو نوجوان ہیں, بلکہ نوجوان پورا معاشرہ ہی, آپ کسی سڑک پہ نکل جاؤ, آج میں ٹی وی میں شرکت کے لیے صبح آ رہی تھی تو دائیں بائیں بہت سارے صبح سویرے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو نشے کا شکار ہے سڑکوں پہ دائیں بائیں دھت پڑے ہوئے تھے. تو میں نے آتے ہوئے یہ سوچی تھی کہ آج میں ایک پوسٹ کروں گی اور ٹیگ کروں گی کنسرن پولیس اتھارٹیز کو کہ بھئی یہ کوئی ان کو اٹھا لو, کوئی ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ان کو کوئی لے جاؤ, کوئی اس پہ کوئی لاحہ عمل ہونا چاہیے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے مختلف طرح کے ڈرگز کا, نشے کا شکار ہیں, اپنے اسٹریس کو کام کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ڈرگز ایز اے لائف سٹائل ایک بن چکا ہے. لائف سٹائل ہے, انجوائے کریں, کچھ نہیں ہوتا. اور اپنی زندگی میں چونکہ وہ ینگ ایج میں بڑے وائبرنٹ ہوتے ہیں, اپنی جوانی میں مست ہوتے ہیں, جی, اور ان بچوں کو ایون ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں. پھر یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو فن کے طور پہ لیتی ہے, اور ایک دفعہ انٹری جب ہو جاتی ہے, جیسے سگریٹ سے شروع کیا, سگریٹ انٹری ہے, کرتے 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 وہ اس جو ڈرگز ہیں اس کا عادی بن جاتے ہیں. نہ صرف عادی بن جاتے ہیں بلکہ جو لوگ
اس چیز کو بہت زیادہ پیسوں سے نہیں خرید سکتے، یہ خطرناک بات بتا رہی ہوں جی، وہ پھر اس کی خرید و فروخت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ اس بزنس میں آ جائیں تو پیسے ملیں گے تو اور خریدیں گے اور پھر ہم پئیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک زمانے میں ہم ڈرگز کے ایشو پہ بھی جب دیکھ رہے تھے تو ایسے ایسے لوگ جیلوں میں تھے جو بہت ہی اچھے عزت دار گھرانوں کی بچیاں یونیورسٹیز کی بھی، تو جب ان سے پوچھا گیا بھئی ہاؤ یو اینڈڈ اپ، تو انہوں نے کہا ہم نے پہلے پینا شروع کیا، عادی ہو گئے، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر اس کو بیچنا بھی شروع کر اچھا دیا. پہلے سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، پہلے جو ہے نا فرینڈلی طریقے سے پارٹیز پہ ادھر ادھر آپ کو ایز اے فری اس پہ دیتے ہیں، پھر جب آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، پھر وہی بندا وہ کہتا ہے نہیں یار وہ ابھی تو ہے نہیں، اب منگانا پڑے گا، تو پیسے پھر پیسے کا کام. اور سوری ایک لاسٹ بات ناظرین میں ایڈ کرنا اس میں ضرور چاہوں گی کہ یہ جو ویپ ہے جو آج کل ہر لڑکا لڑکی ویپ پی رہے، بیکاز جی وہ فلیورڈ، یہ جس طرح آپ کا شیشہ ہے اس کے اندر بھی آپ نشے کی جو ڈراپس ہیں آئل کے فارم میں، سی بی ڈی آئل جو ہے جو کہ کینسر پیشنٹس کے لیے صرف دنیا میں لیگل کیا گیا، وہ ڈال کے وہ بھی پی رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے لیے یہ میں سٹوری یا اپنی جو فیڈ بیک آبزرویشن شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں اے لیولز کے جب ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں، او لیولز کے ہزاروں میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جی، تو جب میں اس اے لیولز کے ایگزام میں جب میں وہاں پہ باہر گئی تو پیپر دے کے جو بچے باہر آ رہے تھے تو ہمیں یاد ہے جب ہم پیپر دے کے باہر آتے تھے تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، تمہارا کیسا پیپر ہوا، تمہارا کیسا ہوا. آپ حیران ہو گئے وہاں پہ جو بچے باہر آ رہے تھے میجورٹی سب سے پہلے آ کے وہ ویپنگ کر رہے تھے. وہ ان کو ایسے لگ رہا تھا جتنی دیر نہیں کی تو ان کے لیے کوئی دنیا میں جنت ایڈڈ ہوتے ہیں نا ڈرگز، یعنی کہ جیسے ان کے اوپر کسی ان کو قید خانے میں رکھا ہوا تھا. Exactly. اور باہر آ کے نہ پیپر کا پوچھا نہ کسی ایک دوسرے سے ڈسکس کیا، سب سے پہلے انہوں نے اس کو یہ ویپنگ اٹھائی. تو یہ جو نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے لیے تو ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ان کو لینے کے لیے جو والدین آتے ہیں جو ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، کیا ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے بچوں کے کون دوست ہیں، بچے کن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا کمپنی ہے، بچے کس قسم کے نشے کا شکار تو نہیں ہیں. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح کے پیرنٹس ہیں اپنی زندگی سے کچھ ٹائم نکالیں. آپ کا اصل جو ایسٹ ہے، آپ کا جو اصل دولت ہے، آپ کے جو اصل مجھے لگتا ہے پروفٹ ہے، وہ یہ بچے ہیں جنہوں نے کل آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو انہوں نے ہی آپ کو، اگر آج ان کو دیکھیں گے تو کل ہی آپ کو دیکھیں گے. او مائی گاڈ ناظرین مجھے اشارہ آ گیا کہ 1 منٹ رہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یوتھ کے حوالے سے تھوڑا سا مشی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جس کی کہ آدھے سے زیادہ آبادی یوتھ پہ مشتمل ہے، ہمیں اس وقت پرائرٹی کے طور پہ یوتھ پہ فوکس کرنا ہے کیونکہ دنیا میں جن اقوام نے ترقی کی ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنے ملک کے یوتھ کے اوپر، بچوں پہ اور یوتھ پہ انویسٹ کیا، ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی، ان کی تعلیم پہ انویسٹ کیا، صحت کی انویسٹ کیا، ان کی امپلائمنٹ پہ انویسٹ کیا، ان کے کریئر پہ انویسٹ کیا، ان کی ذہنی سوچ کی مثبت سوچ دینے میں انویسٹ کیا، ان کو سوسائٹی میں پروڈکٹیولی مین سٹریم کرنے میں انویسٹ کیا. تو ہمیں بھی اپنے یوتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ایسی پالیسیز کی ضرورت ہے، یوتھ کے حوالے سے ایمبیسڈرز کی ضرورت ہے، حکومت کے اندر ایسے لوگ لانے کی ضرورت ہے جو ان کو پروڈکٹیولی انگیج کر سکیں اور ان کی ڈائریکشن ان کو دے سکیں. زبردست. ناظرین چیک کریں، میں نے جو ابلے ہوئے انڈے کٹے ہوئے تھے وہ ڈال دیے ہیں اور اوپر تھوڑا سا جو ہے چلی فلیکس یعنی مرچیں ڈال دیا. زبردست بنا ہے. آج رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا اور میں آپ کے لیے لا رہی ہوں. ناظرین آج کے سوال کا جواب ہے کہ اولمپکس سب سے پہلے کہاں شروع ہوئی؟ دیٹ از 776 قبل مسیح یونانی. ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یونان 776. سو ایک نے صحیح بنا ہے. ویری پروفیشنل. ناظرین تھینک یو سو مچ یار، بہت بہت شکریہ. آپ کو ایک ریسٹورینٹ کھول لینا چاہیے مشی، یہ تھریٹ ہوگا K2 TV کو کہ ہماری بندی جو ہے نا اس کا بیک اپ تیار ہو رہا ہے. بیک اپ یار تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس میرے خیال 20 سیکنڈ رہ گئے، اگر آپ کو اچھا سا پیغام دینا چاہیں گی اور میں آپ کے ساتھ ایک پکچر بھی کھینچ لوں. یہ لولی، بہت اچھا لگا. ہمارے ساتھ آج تھی افشاں تحسین باجوہ صاحبہ، زبردست، بہت اچھا لگا. پیغام یہی ہے تمام سوسائٹی کے لیے کہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جو والدین اپنے بچوں کو جو سب سے بہتر عطیہ دیتے ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے، تاکہ آپ کے بچے جب سوسائٹی میں آئیں تو ایک سوسائٹی کا مفید رکن بن کے سوسائٹی میں معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. تو معاشرے میں جو زیادہ تر مسائل ہو رہے ہیں اس کا جو آپ الزام دیتے ہیں دوسروں کو نہ دیں، خود کو دیں. جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ بڑا ہو کے وہی کام کرتا ہے. تو اس بات پہ غور کریں اور اپنا حصہ ڈالیں سوسائٹی میں اور اپنے بچوں کی ایک اچھی تربیت کریں. یہی آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ دے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ناظرین اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی نگرانی کریں اور پلیز ان کو ادھر ادھر اکیلے مت جانے دیں. تھینک یو ونس اگین. تھینک یو ونس اگین. گریٹ ہیونگ یو. ناظرین اب ملتے ہیں 4 دن کے بعد، یعنی ملیں گے ہم لوگ بدھ والے دن. تب تک اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، ملک سے پیار کریں. آج کا شو رات میں 10:30 پہ ریپیٹ میں دیکھنا آپ بھولیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.